بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہیں شام اطراف میں۔ آج 8 اگست ہے، 6 روز رہ گئے ہیں یوم آزادی 14 اگست جو ہم سب کا دن ہوتا ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں، کسی ایک ادارے کا نہیں، کسی ایک شخص کا نہیں، ہم سب کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، غریبوں، امیروں، سب کا دن۔ تو مختلف قومیں اپنے اپنے آزادی کے دن بہت اپنے اپنے انداز سے مناتی ہیں، مگر ہمارے 14 اگست اکثر ایسے حالات میں آتی ہے کہ ہم اپنے پروگراموں میں، اپنے مشکلات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی خیال ہے جو پاکستان کی صورتحال ہے، سب سے زیادہ اقتصادی بہت ہی بدتر حالات ہیں، مہنگائی زوروں پر ہے، افراط زر زوروں پر ہے، اور لوگوں میں بے چینی، مایوسی اپنے زوروں پر ہے۔ تو اس میں کس طرح منایا جائے، ہم نے درخواست کی تھی اپنے احباب سے۔ ابھی محمد اشفاق صاحب جدہ سے ہمارے ساتھ ہیں، حلقہ دانش، اور محمد اقبال بک شاپ سے ناصر بشیر صاحب لاہور سے، اردو کے پروفیسر ہیں، اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، روزنامہ پاکستان میں روزانہ نظم لکھتے ہیں اردو میں، حالات حاضرہ پہ۔ قطع لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پوری نظم لکھنا بہت بڑی ہے، بہت ناصر بشیر صاحب کو اس میں کمال حاصل ہے۔ تو اس دفعہ ایک تو یہ فرمائش کی جا رہی ہے کہ جھنڈے اپنی جگہ خریدیں، لیکن پودے لگائیں، کہ پچھلی گرمی میں جو ہمیں ہوا ہے تجربہ، کراچی میں بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ ہیٹ ویو سے انتقال ہوا ہے، دوسرے شہروں میں بھی، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ درخت جتنے بھی لگ سکتے ہیں پاکستان میں لگائے جائیں۔ درخت ہی ایئر کنڈیشنر کا کام دیتے ہیں، درخت ہی پنکھے کا کام دیتے ہیں۔ ناصر بشیر صاحب کہہ رہے ہیں میرے بدن پہ لگائے ہیں زخم کس کس نے، بنا ہوا ہے سراپا سوال پاکستان، واہ۔ انجم صابری صاحب نیو جرسی امریکہ سے، جمیل احمد صاحب لودھراں سے، محمد قاسم جمال صاحب، سیف اللہ ربانی صاحب ہمارے دینی مدارس کے بہت اہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، غازی صلاح الدین صاحب، غازی صلاح الدین میڈیا ہاؤس سیاسی طور پہ بہت سرگرم، سید اختر میر سندھ بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے کرتا دھرتا سربراہ، عابد کمالوی صاحب، اور یہ دیکھیے ہمارے بیگم نے، ہمارے نور زمان نے یہ پاکستان کا پرچم ہمارے پس منظر میں آویزاں کیا ہے 14 اگست کے حوالے سے۔ اب سبز رنگ کے دن ہیں یہ۔ محمد علی محمدی صاحب پنو عاقل سے، جماعت اسلامی کے بہت دیرینہ کارکن، صاحب مطالعہ، ظاہر ہے آج کل بنگلہ دیش کے حالات کی وجہ سے بہت خوش ہیں، اور عابد کمالوی صاحب کہہ رہے ہیں روح قائد سوال کرتی ہے آدھا گلشن کہاں گنوایا ہے، اتحاد و یقین محکم کو کیا کبھی رہنما بنایا ہے۔ محمد علی محمدی صاحب کہہ رہے ہیں انتہائی مثبت انداز کا پروگرام۔ شاہد کے عباسی صاحب آسٹریلیا سے،
شفیق گل نارنگ صاحب، شاہد کمال عباسی السلام کہہ رہے ہیں سب کو. تو زیادہ تر ہمارے جو عوام شرکائے شام اطراف کا تھا، ایک تو یہ کہ جھنڈے بھی اپنی جگہ، لیکن پودے لگائیں، پودے خریدیں، وہ بھی سبز رنگ ہے، ہریالی ہے. اور اس کے علاوہ اتحاد، تنظیم، یقین محکم، آپس میں یکجہتی، یگانگت، واگا سے گوادر تک، اور جو باہر ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی آپس میں محبت بھائی چارہ کریں. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہوں، لیکن اصل وابستگی آپ کی اور آپ کی جڑیں پاکستان میں ہیں. تو جہاں پاکستان کو خطرہ، پاکستان کو کوئی تصادم شروع ہو، وہاں ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. اپنے ساری سیاسی وابستگیاں، فرقہ وارانہ وابستگیاں، ان سب کو ترک کر کے اپنے ملک پاکستان، اپنے عظیم وطن پاکستان کے لیے متحد ہو جانا چاہیے. شاہد جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر شبیر احمد قادری فیصل آباد رفاع یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے سربراہ. علی اصغر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. شاہد جاوید کہہ رہے ہیں یہ وطن ہمارا ہے. تو پاکستان بہت عظیم مملکت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگرچہ آدھا رہ گیا، بلکہ آدھے سے چھوٹا، کہ مشرقی پاکستان ہم سے زیادہ بڑا تھا، زیادہ اکثریت تھی. لیکن اور اب وہاں بھی دیکھیے اس وقت جو ہے سبز رنگ سے پیار ہو رہا ہے. حالات بہت زیادہ کوئی سے اطمینان بخش نہیں ہے کہ اب وہاں آپس میں بھی کشیدگی ہو رہی ہے. ظاہر ہے جماعت اسلامی دائیں بازو والے 13-15 سال سے دباؤ میں تھے، بہت ظلم ہوئے ان سب پہ. تو اب وہ جو ہے انتقام کہہ لیں یا ایسے آ رہے ہیں جو نظارے نظر میں کہ ایبا پردے والی لڑکیاں جو دوسری بے پردہ لڑکیاں ان کو کہیں ستونوں سے باندھ رہی ہیں، جس قسم کے اللہ نہ کرے کہ یہ چیزیں زیادہ بڑھیں. اقلیتوں پر بھی حملوں کی خبریں آئی ہیں. تو اس چیز کو جو بھی وہاں ہیں ڈاکٹر یونس صاحب یا جماعت اسلامی، وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے. یہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ شر پسند عناصر شامل ہو کر ایسی چیزیں کرواتے ہیں. نسرین گل صاحبہ بھی میرے ساتھ ہیں، امیر سلامتی. ابھی کیسی ہے نذیر لغاری صاحب کی طبیعت کیسی ہے بتائیے گا. ام حبیبہ ہمارے ساتھ ہیں. سجاد ترین صاحب اسلام آباد سے. سمانہ تقوی کراچی سے. ام حبیبہ سلام کہہ رہی ہیں. تو بہت شکریہ. اب آپ بھی بتائیں ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کہ اس دفعہ 14 اگست کس طرح سے منائی جائے. کیا کوئی مختلف طریقہ کیا ہونا چاہیے جس سے جو ہمیں اس وقت خطرات لاحق ہیں ان کو جواب دیا جا سکے، آپس میں ایک اتحاد، اس کا ثبوت دیا جا سکے. بہت زیادہ افراتفری ہے اور پولرائزیشن ہے، محاذ آرائی ہے. اس کو صحیح کیا جائے. احمد آفریدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سجاد ترین صاحب کہہ رہے ہیں خفیہ اداروں نے حکومت کو رپورٹ دی ہے کہ ستمبر اکتوبر میں پاکستان میں بنگلہ دیش والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، پیش آ سکتی ہے. محمد قاسم جمال صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں اختلاف سسٹم سے ہو سکتا ہے، سسٹم چلانے والوں سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ سبز ہلالی پرچم ہماری پہچان ہے اور وطن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قاسم جمال صدر تحریک نفاذ اردو پاکستان. اب یہ دیکھیے
تحریک نفاذ اردو پاکستان، لیکن حلالی پرچم کے اس میں لکھ گئے. کتابت کی غلطی، صحب کتابت. حبیبہ، اللہ ہمارے پاکستان کو آباد رکھے، آمین. شکیل شیخ صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی بھر خوشیاں عطا فرمائے اور آپ کو زندگی بھر ہر طرح کی بیماری، رنج و غم سے محفوظ رکھے. احمد آفریدی، سلام ہو اس بزرگ پہ جو ہر اتوار کو ہمارے بڑوں کو بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی ترغیب دیتے ہیں. بہت شکریہ. کہ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہر نسل دوسری نسل کے قریب ہو اور ان سے کچھ سیکھے. بلکہ آج کل تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو زیادہ معلومات ہیں ہماری نسبت، تو بڑوں کو بچوں سے سیکھنا چاہیے. یہ دیکھیے گا کہ مگ ہمیں اشفاق صاحب نے کیا ہے کچھ، ہاں صحیح ہے، مرر ریفلیکشن ہے یہ. محمود شام اور شام اطراف اور عالمی حلقہ دانش، یہ ان کی طرف سے ہے مگ. چائے ہماری اپنی ہے اور مگ ان کی طرف سے ہے. محمد اشفاق صاحب کا یہ ہے عالمی حلقہ دانش. وہ ہمارے ساتھ اس وقت شریک محفل بھی ہیں اور یاران نقطہ داں کے لیے ان کی بڑی اہم کتاب ہے اردو ادب کی مختلف اصناف پر. یہ میرا خیال ہے ہر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ہونی چاہیے. شبیر احمد قادری صاحب کہہ رہے ہیں آپ اور تمام اطرافیہ کی خدمت میں سلام. انہوں نے جو ہے اطرافیہ کو کہا ہے بمقابلہ اشرافیہ. ہمارے وقار مسعود صاحب بھی بڑے سینئر بیوروکریٹ، وہ بھی اطرافیہ جو ہم اپنے اداریوں کو اطرافیہ لکھتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اطرافیہ بمقابلہ اشرافیہ. اسرار ایوبی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. EOBI اولڈ ایج بینیفٹ کے لیے بہت کام کرتے ہیں، پینشنز کے لیے. نسرین گل صاحبہ کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ نذیر لغاری صاحب کی صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے، ان کی طبیعت میں، اور مزید دعاؤں کی اپیل ہے. محمد اشفاق صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں، یہ مگ ان کی طرف سے ہے. اسرار ایوبی صاحب، محمود شام اور شام اطراف، واہ بہت خوب. یہ ہمارے کپ مگ کے لیے کہہ رہے ہیں. شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اور آپ کو اس سسٹم سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہماری پہچان اپنے پرچم سے ہوتی ہے. سبز ہلالی پرچم ہماری پہچان ہے. مجھ سے ضرور اختلاف رکھیں، تنقید کریں، لیکن غیر ملکی جھنڈے اس سرزمین پر نہ لہرائیے اور ان کے اعلی کار نہ بنیں. یہ اعلی کار بھی غلط لکھ گئے ہیں آپ شیخ صاحب. عاصم خان صاحب نیو یارک سے میرے ساتھ ہیں. عاصم متین خان، ان کی ایک آنکھ کی سرجری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اور شفائے کاملہ سے نوازے اور ان کی بصارت اور بصیرت میں مزید اضافہ کرے. آج کا ہمارا موضوع ہے جمہوریتیں ایسے دم توڑتی ہیں، تو ابھی وہ کالم پڑھتے ہیں اور اس کے لیے اپنے بات بھی کرتے ہیں. ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی، یہ ویسے ہی میں آج کل اس کا مطالعہ کر رہا تھا. بہت اہم کتاب ہے اور اس میں پاکستان کا بھی ذکر ہے
خاص طور پہ امریکہ میں جو ہے ڈیموکریسی کو جو خطرات ہیں ان کا پر زیادہ اس پہ مطالعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی یورپ میں اور دوسرے ممالک میں جمہوریت کو ڈیماگوگ سے جو خطرات ہوتے ہیں ان کے بہت اچھی طرح انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور ایسی کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہ جو خاص طور پر صرف ان کا کہنا ہے کہ جرنیلوں کے ذریعے ہی نہیں ڈیموکریسی کی موت ہوتی، خود جو منتخب ہوتے ہیں وزرائے اعظم یا صدر، وہ جب جمہوری آئینی رستوں سے گریز کرتے ہیں، اپنی حکومت کو، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، تو وہ بھی جمہوریت کو خطرات سے دوچار کر دیتے ہیں، اور وہاں بھی جمہوریت پھر ان کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتی ہے۔ منتخب وزرائے اعظم، منتخب صدور اور منتخب وفاقی وزرائے اعلیٰ، جو ہمارے ہاں بھی اس وقت ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا اگر وہ ان کے اقتدار میں رکاوٹ بنتا ہے، اور ان کے ساتھ پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی مل جاتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر بھی، اور مقتدر قوتیں بھی۔ تو اس سے جمہوریت زخم ہوتی ہے، جمہوریت مجروح ہوتی ہے، اور پھر بالآخر ہوتا ہے کہ جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے، جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے کہ بہت زیادہ خوشیاں تو منائی جا رہی ہیں، لیکن وہاں کنٹرول اب جو ہے فوج کے ہاتھوں میں ہی آ رہا ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں، اپنے کالم میں بھی ہم نے کہا کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ وہ خود مستعفی ہو جاتی اور نئے الیکشن کا اعلان کرتی، اور نیا الیکشن کر کے پھر جاتی، لیکن اس کی نوبت آنے کے بجائے کہ انہوں نے بھی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جو پولیس اور فوج سے جس طرح سے کہا، تو وہ اس نے جمہوریت کی بساط ہی لپیٹ دی ہے۔ ڈاکٹر فاروق بشیر بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ بیک گراؤنڈ ود اوور بیلوڈ ہوم لینڈ پاکستان۔ عاصم خان اب کہہ رہے ہیں آمین، بہت شکریہ شام صاحب۔ پروفیسر شبیر احمد قادری کہہ رہے ہیں پرچم ستارہ و ہلال کی عظمت و رفعت کو سلام، یہ سفید رنگ اور کالے دل والے فرنگیوں سے آزادی کا نشان ذی شان ہے۔ واہ، بہت خوب۔ کہ یہ اشفاق صاحب مصنف یاران نقطہ داں، انہوں نے ایک راستہ دکھایا ہے۔ آپ بھی اپنی اپنی انجمنوں کے مگ بنا کر لکھ سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، تو ہم انہیں اسی طرح چائے نوشی اسی میں کریں۔ ظفر بلے صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت ادبی خانوادے سے تعلق ہے، بہت خود صاحب مطالعہ۔ محمد اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں شام صاحب اور شام اطراف کا یہ کمال ہے کہ شام صاحب نے ایک لمحے میں کپ کو عالمی بنا دیا۔ بالکل اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ، کینیڈا، انڈیا، برطانیہ، پاکستان کے لوگ ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محمود شام اور شام اطراف۔ عاصم خان صاحب کہنے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس پرچم کو بلند رکھے۔ احتشام ارشد نظامی صاحب شکاگو سے اس پرچم کی حرمت کے لیے 1971 میں مشرقی پاکستان میں لاکھوں پاکستانی قربان ہو گئے۔
شہاب الدین محمدی صاحب بھی پنو عاقل سے، یہ محمدی صاحب کے بھائی ہیں، یہ سابق جج ہیں۔ ایک یہ بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان میں بھائی ایسے صاحب ذوق مطالعے والے ہوتے ہیں، تو ان سے پورا خاندان ہی ماشاءاللہ تدبر اور بصیرت کا مرکز بن جاتا ہے۔ نثار نندوانی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آفتاب نواز مستوئی صاحب سجاد ترین صاحب کی اس بات پہ کہہ رہے ہیں، خفیہ اداروں نے حکومت کو رپورٹ دی ہے کہ ستمبر اکتوبر میں پاکستان میں بنگلہ دیش والی صورتحال ہو سکتی ہے۔ شہاب الدین محمدی صاحب کہہ رہے ہیں سر کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، غیر حاضری کی معافی۔ ہاں جی، آج کل معافی کا ہی دور ہے، کہہ رہے ہیں فلاں معافی مانگے گا، فلاں مشروط معافی مانگے گا۔ نثار نندوانی ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ عباس تابش صاحب کا شعر کہ جہاں آرا مرے مانامہ اطراف کی کلمی معاون، جواں عزم جواں سال جرنلسٹ رائٹر، شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہیں، بہت صاحب مطالعہ۔ ضیاء الرحمن ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، مدیر ادبی ڈائجسٹ۔ تو اس وقت آج ہی اسلام آباد میں تحریک انصاف اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن ISA انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے بڑی دھواں دار، اور کہا ہے کہ ریاست مدینہ کے لیے وہ باہر نکلیں گے اور پورے ملک میں تحریک چلائیں گے اسٹوڈنٹس کی، اور عمران خان کی رہائی کے لیے بھی کہ 1 سال ہو گیا ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، سارے کیس ختم ہو گئے ہیں، ضمانتیں ہو گئیں، لیکن انہیں رہا نہیں کیا جا رہا۔ تو دیکھیں بولے یہ بنگلہ دیش سے انہیں، حالانکہ ہمارے ہاں حالات پچھلے 3-4 سال سے خراب ہیں، اب پتہ نہیں بنگلہ دیش نے ہم سے سبق حاصل کیا یا ہم اب بنگلہ دیش سے سبق حاصل کریں گے۔ اور جبر استبداد اس کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے۔ زیادہ ظاہر ہے کہ رات ایک دن ختم ہوتی ہے، صبح ضرور ہوتی ہے، تو ازل سے یہی طریق چلا آتا ہے۔ ام حبیبہ کہہ رہی اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، آمین پاکستان زندہ باد۔ یہ بھی انہیں اطراف جھنڈا بھی ہے 14 اگست کے لیے۔ اقبال یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت انہوں نے بھی اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، پیام پاکستان ان کی تنظیم، اس میں بہت سی انجمنیں شامل ہیں اور پاکستانیت کے لیے بہت اہم پروگرام کرتے ہیں، اور پارٹیوں کی سیاست سے بالاتر ہو کر۔ عباس سمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اب ہم کالم کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ شاعری بھی، اور یہ جو کتاب آپ کو ہم نے دکھائی ہے کہ ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی، یہ اس کے آتھر ہیں اسٹیون لیوٹسکی اینڈ ڈینیل زبلٹ۔ یہ 2018 کی ہے کتاب، اور اس میں ان کے ٹرمپ جب پہلی دفعہ ہے اس کے بارے میں بھی ہے، اور باقی اور ملکوں کے بارے میں بھی۔ تو ایسی کتابیں ضرور پڑھی جانی چاہیے، اس سے جو ہے
تجزیہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ فرح فیصل خان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سید افسر امام سینئر جرنلسٹ امریکہ سے، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں سیاسی مفادات کے لیے تحریکیں چلائی جاتی ہیں، عوامی مفادات مقصد نہیں ہوتا، اور پھر فوج کی نرسری میں پڑھنے والوں سے انقلابی تحریک کی توقع کی جاتی ہے۔ یہ بھی عجب ستم ظریفی ہے کہ جتنے بھی ہمارے 1971 کے بعد سے جتنے بھی انقلابی آئے وہ زیادہ تر پہلے فوج کی سرپرستی میں ہی آئے۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں 1958 سے جو مارشل لا لگنے شروع ہوئے تو اس کی وجہ کیا فوج کی ہوس اقتدار تھی یا ہمارے سیاستدانوں کی غلطیاں؟ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 1954 میں سیاستدانوں نے جنرل ایوب خان کمانڈر ان چیف کو وزیر دفاع بنایا تھا، وردی سمیت۔ جب بھی مارشل لا آتا ہے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی فوج کو حمایت حاصل ہوتی ہے، اور جس سیاسی جماعت کی حکومت کو الٹایا جاتا ہے، جس کا تختہ، وہ اس وقت معطوب ہوتی ہے، اور باقی پھر جماعتیں جو فوج کے تعریف میں قصیدہ خوانی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جو ہے فوج اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM، یہ سب ایک پیج پر ہیں۔ ان کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی ایک پیج پر ہیں، چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں، اور بہت سے ادارے۔ اور ایک طرف جو ہے تحریک تحفظ آئین، ان کی اس میں بھی کچھ جماعتیں ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے جو بھی حکومت میں ہوتا ہے کہ وہ آئین کو اپنے استعمال، اپنے اس کے موافق کر لے، تاکہ کس درجہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل لیتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت بہت زیادہ۔ ہم نے لکھا تھا کہ فریجائل، پلیز ہینڈل ود کیئر۔ بنگلہ دیش میں تو جلد صورتحال تبدیل ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ادارے ہیں، چاہے وہ سیاسی ادارے ہوں یا عسکری ادارے، بہت زیادہ اس وقت وہ کمزور ہو چکے ہیں، اور غیر سیاسی قوتیں وہ زیادہ طاقتور ہو چکی ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے ریاست پر عوام کا اعتماد تقریباً ختم ہوا ہے۔ اقبال یوسف صاحب کہہ رہے ہیں پیام پاکستان کمیٹی کے زیر اہتمام فرزندان پاکستان فاؤنڈیشن اور الائیڈ اسکول گروپ شیر شاہ کے تعاون سے یوم پرچم کا انعقاد 11 اگست بروز اتوار صبح 10 بجے بمقام قائد اعظم میوزیم فلیگ اسٹاف ہاؤس میں پرچم لہرایا جائے گا۔ مہمانان خصوصی سعید غنی، مرتضی وہاب میئر کراچی، سینیٹر وقار مہدی پرچم لہرا کر تقریب کا آغاز کریں گے۔ قومی ترانے سے آغاز ہوگا، اور ترانہ اس بہت طویل ہے، اس لیے ذرا دقت بھی ہوتی ہے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد ایک سیمینار
بعنوان پرچم کی اہمیت پر پیام پاکستان کے چیئرمین اقبال یوسف، اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر رانا شاق رسول خان، شاہد مسرور، نفیس احمد خان، پروفیسر حافظ نسیم الدین، سلمان صدیقی، زویا سلمان، اویس ادیب انصاری، شگفتہ فرحت علی اصغر، مسعود احمد وسیع و دیگر بھی خطاب کریں گے۔ گیارہ اگست 1947 کو قائد ملت لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان نے سندھ اسمبلی میں پرچم لہرا کر پاکستانی پرچم کی رونمائی کی۔ ہم اس روایت کے امین ہیں۔ اور 11 اگست ہی کو قائد اعظم نے بھی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کیا تھا، جو بہت ہی تاریخی خطاب ہے، اور اس میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کچھ ترمیم بھی کی گئی، لیکن وہ ایک تاریخی خطاب ہے جس پر آئین کی بنیاد رکھی جاتی تو آئین بہت جلد بن سکتا تھا۔ اور یہ بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ اس تقریر کو جو ہے آئین پاکستان کا پریمبل بنایا جائے، جیسے قرارداد مقاصد کو بنایا ہے۔ شعیب احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، حسن راشد صاحب پروفیسر حیدرآباد سے، جی سی یو حیدرآباد میں شعبہ اردو کے سربراہ، سید مزمل حسین شاہ صاحب اپر چترال سے آپ کی بزم میں شامل، بہت شکریہ۔ دیکھیں کہاں کہاں کتنے دور دراز علاقوں سے ہمارے ساتھ ہیں لوگ۔ ایک پورا پاکستان اس وقت اس شام اطراف میں شامل ہے، اور سمندر پار پاکستانی بھی۔ محمد حسن لندار صاحب سانگڑ پریس کلب کے صدر، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اکمل معروف صاحب حیدرآباد سے، ایڈوانس جشن آزادی مبارک۔ غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ذیشان حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سعید پرویز صاحب کے صاحبزادے، حبیب جالب صاحب کے بھتیجے۔ نذیر امبالوی صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کی یوم آزادی پر بچوں کے ادب کی الف لیلہ کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ یہ بچوں کی الف لیلہ 1000 کہانیاں ہیں، منتخب کہانیاں 1947 سے اب تک جو پاکستان میں بچوں کے مختلف رسالوں میں شائع ہوئیں۔ بہت بڑا کام ہے ان کا رسالے اکٹھے کرنا، پھر ان میں سے 1000 کہانیوں کا انتخاب۔ افضل خان صاحب ٹورنٹو کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں، ماہنامہ اطراف کے مستقل قاری، اور وہاں سے انہوں نے سرپرستی کی ہے۔ اب ان سے درخواست کیا ہے کہ کچھ اپنے بارے میں لکھ کر بھی بھیجیں۔ ہمارے یہاں 2 سلسلے اس وقت بہت مقبول چل رہے ہیں ماہنامہ اطراف میں۔ ایک ہے ہر باپ عظیم لائق تعظیم، تو اپنے والد محترم کے بارے میں لکھیں، کس طرح شفقت سے انہوں نے آپ کو پالا ہے، کتنی محنت کرتے ہیں اپنے فیملی کو ان کے لیے، پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو یہ آپ سب حضرات سے ہے، لکھیں۔ ہم نے جولائی سے سلسلہ شروع کیا ہے، جولائی اگست میں بھی چھپے ہیں، اور اس کے اب ستمبر اکتوبر تک ماشاءاللہ بہت آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے پرائمری اسکول، آپ نے پرائمری تعلیم کہاں حاصل کی، کس اسکول میں، اس اسکول کی بلڈنگ کیسی تھی، اساتذہ کیسے تھے، مارتے تھے، ڈنڈے سے، پیار سے، ٹاٹ پہ آپ بیٹھے یا کرسیوں پر، اور تختی لکھی یا نہیں، تو آپ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور نمبر لکھ لیں 0300 8210636، اس پر واٹس ایپ کریں، یا تفصیل معلوم کرنا ہو تو وہ کر لیں۔ اور محمد ندیم صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ، ٹیکنالوجی سے بہت ان کا شغف ہے،
ماہر ہیں بلکہ اس کے. اچھا یہ بھی کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بعض میسنجر پر پیغام دے دیتے ہیں ٹیکسٹ میسیج کے بجائے، تو وہ میسنجر تو یہاں اس وقت اس طرح دیکھنا مشکل ہوتا ہے، بعد میں ہم دیکھتے ہیں. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہیں ٹیکسٹ میسیج کرتے رہیں، ہم پڑھ کے سناتے رہیں. کالم آج جمعرات 8 اگست 2 صفر المظفر کو جس طرح شائع ہوا ہے، جمہوریتیں ایسے دم توڑتی ہیں. تو اردو کے کثیر الاشاعت اخبار جنگ میں، اور یہ ہمیشہ ہمیں اولیت دیتے ہیں، سب سے پہلے کالم چھاپتے ہیں جمعرات اور اتوار کو، تو یہ ان کی عنایت ہے. جنوبی ایشیا میں ایک اور ملک میں جمہوریت ایک دھاندلی زدہ منتخب وزیر اعظم کی ضد کے سبب دم توڑ گئی. ایک اور مملکت میں اختیارات ایک سرکاری ملازم کے ہاتھوں میں چلے گئے. 76 سالہ حسینہ واجد شیخ اپنی سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لیتی تو وہ آج بھی گانا بہابن عوام کا گھر پیپلز ہاؤس میں وزیر اعظم کی حیثیت سے متمکن ہوتی. جمہوریت صرف جنرلوں کے ہتھیار بردار ہاتھوں میں ہی دم نہیں توڑتی، وہ منتخب وزرائے اعظم کے ہاتھوں میں بھی آخری سانس لیتی ہے جب وہ اسی عمل کو سبوتاژ کرتے ہیں جس نے انہیں اقتدار دلایا ہوتا ہے. بہت غور طلب ہیں یہ باتیں. حسن راشد کہہ رہے ہیں شام اطراف نے پورے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے. یہاں اہل پاکستان اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، انہیں ایک بہترین فورم شام اطراف کی صورت میں ملا ہوا ہے. محمود میاں نجمی بھی میرے ساتھ ہیں. جنگ اخبار میں تاریخ اسلام کے حوالے سے، مقامات اسلام ان کے حوالے سے، سیرت النبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے بارے میں بہت ان کے مضامین مستند اور واقعی ہوتے ہیں. اور ابھی انہوں نے 2 کتابیں بھی ہمیں بھیجی ہیں، ان پہ بھی انشاءاللہ جلد تبصرہ ہوگا، لکھیں گے کچھ. محمد ندیم صدیقی کہہ رہے ہیں السلام علیکم، اللہ کریم آپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے. کیسر بٹ صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں، بہت بے باک شگفتہ، اب بہت زیادہ بارش اور پابند شرع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی دعاؤں میں گفتگو میں بھی بہت تاثیر ہے. بہترین جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور بدترین انتقام بدترین جمہوریت بلکہ بدترین حکمرانی ہے. تو جو بنگلہ دیش میں لوگ حسینہ شیخ واجد کے اس آخری اقتدار میں دیکھ رہے تھے، بدترین انتقام بدترین جمہوریت بن گیا، بدترین حکمرانی، اور اس کے نتیجے میں انہیں جانا پڑا. تو پاکستان میں بھی بدترین انتقام کا تجربہ کیا جا رہا ہے، اور بدترین جمہوریت کا بھی روزانہ ہم دیکھتے ہیں مظاہرہ، اور بدترین حکمرانی. کس طرح لوگ بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں، کس طرح وہ اپنے زیورات بیچ کے بل ادا کیے جا رہے ہیں، گھر بیچ کے بل ادا کیے جا رہے ہیں. کوئی منطق نہیں ہے، کچھ نہیں کہ کتنا 40,000 کا بل، 22,000 کا بل کس طرح آ رہا ہے کہ اس میں بجلی کی تو قیمت بہت کم ہے، دوسرے جو ہے ٹیکس بے شمار ہیں. اور اس پہ ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا دھرنا کئی روز سے چل رہا ہے، خاص طور پر بجلی کے بلوں کے خلاف کہ اس کو بجلی سستی کی جائے. اور یہ جو انٹرنیشنل پاور پلانٹس ہیں جن کو بغیر بجلی پیدا کیے بل ادا کیے جا رہے ہیں ان کے. ڈاکٹر شاہد ضمیر ہمارے ساتھ ہیں، مشتاق فرادی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں.
طارق شہزاد صاحب بھی، اور فخر اللہ شاد بہت شکریہ، محمود میاں نجمی بہت شکریہ سر، آپ کے محبت بھرے کلمات کا، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر برقرار رکھے۔ ارشد جبار پراجا صاحب، تعلیم کے میدان میں ان کی بہت خدمات ہیں، اور کسی معذوری کو انہوں نے جو ہے کام نہ کرنے کا بہانہ نہیں بنایا، بالکل ہمت سے بہادری سے کام کر رہے ہیں۔ جمیل صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، جمہوریت تو ایک مثالی طرز حکومت ہے، عام اچھی حکمرانی کے لیے بھی ضروری ہے کہ طاقت کے تمام مراکز ایک دوسرے کے اختیارات کو تسلیم کریں۔ 5 اگست سے ڈھاکہ ضعیف مملکت کے مناظر پیش کر رہا ہے۔ ضعیف مملکت جو ہے، ضعف سلطنت، یہ ہم نے کیا ہے، ابن خلدون کا ہم نے کسی کالم میں ایک دفعہ اقتباس پیش کیا تھا، تو اس میں تھا ضعف سلطنت کے اسباب، کس طرح ایک ریاست کمزور ہوتی ہے۔ تو ڈھاکہ 5 اگست سے ضعیف مملکت کے مناظر پیش کر رہا ہے۔ ابھی تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم بھاگ گئی، عوام جیت گئے، لیکن اس طرح سے حکومت کی تبدیلی کے جو بھیانک نتائج ہوتے ہیں وہ ہم پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ یہ موبوکریسی جنہیں کہا جا رہا ہے، ہجوم آپ کو اپنا نعرے بدلنے کی مجبور کر دیتا ہے، ہجوم آپ کو اپنی سیاسی وابستگی تبدیل کرنے پہ مجبور کرتا ہے، بعض جگہ ہجوم آپ کو اپنا دین تبدیل کرنے پہ بھی مجبور کر دیتا ہے، پھر اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ دباؤ میں جو آپ کوئی بھی فرقہ، کوئی دین قبول کرتے ہیں تو وہ دل سے نہیں ہوتا ہے آپ کے۔ ارشد جبار پراچا صاحب کے اللہ کریم سلامت رکھیں، رب العزت اس ملک میں امن و سکون عطا فرمائیں۔ پروفیسر ارشد جبار پراچا بھلوال۔ فرح ناز صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ فرح فیصل خان کہہ رہی جشن آزادی پر نئی نسل کو ملک کی تاریخ، سیاست، ثقافت سے روشناس کراتے ہوئے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نوجوان اس ملک کا مستقبل ہیں اور ان کی اہمیت بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے سیاسی شعور سے ثابت ہے۔ عطر اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ضرب الامثال کہاوتوں، ان کی کہانیاں بچوں بڑوں کے لیے بہت ہی تحقیق سے انہوں نے قلم بند کی ہیں۔ فرح ناز السلام کہہ رہی ہیں، بنگلہ دیش والوں کو ہی نہیں، دنیا بھر کے جمہوریت پسندوں کو دیکھنا ہوگا کہ بنگلہ دیش یا سابق مشرقی پاکستان میں حسینہ شیخ ناکام ہوئی ہیں یا ریاست ناکام ہوئی ہے، یا حسینہ شیخ کی جماعت عوامی لیگ۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو آزادی دلانے والی سیاسی جماعتیں، یعنی مادر جماعتیں، اس وقت عوامی برہمی کا سامنا کر رہی ہیں۔ آل انڈیا کانگریس سال ہر سال سے خفت اٹھانے کے بعد اب کسی بہتر حیثیت میں اپوزیشن پارٹی بنی ہے۔ پاکستان میں مادر جماعت آل انڈیا مسلم لیگ تو اب رہی نہیں، باقی ماندہ پاکستان کی مسلم لیگ کا ایک دھڑا مسلم لیگ نون حکومت میں ہے، لیکن کیسی حکومت ہے کہ ہر شہری پناہ مانگ رہا ہے۔ محمد ندیم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں، مشرقی پاکستان میں پاکستان نواز جماعتوں کی انقلابی حکومت اقتدار میں آنے کی تیاری کر رہی ہے، جو 53 سال میں سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ شام اعتراف میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان قریبی تعلقات کے لیے لوگوں کو گفتگو کے لیے مدعو کریں۔ بالکل دیکھیے، یہی موقع ہوتا ہے ایسا کہ اگر آپ
میں کچھ تدبر بصیرت ہے پاکستان کی ریاست میں، پاکستان کی قیادت میں عسکری اور تو وہ فوری طور پہ کچھ کریں۔ ہم نے اسی کالم میں آگے بتائیں گے کہ 1975 میں جب شیخ مجیب الرحمان ان کو قتل کیا گیا تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بہت بڑا بحری جہاز چاولوں سے بھرا وہاں توفتاً بھیجا تھا۔ سلیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سلام خان اعظمی، طارق شہزاد کہہ رہے ہیں استاد محترم بجلی والا مسئلہ گہرا اور سنجیدہ ہے، بولیویا میں بھی آج فوج کا اقتدار سنبھالنے کی کوشش عوام نے ناکام بنا دی، پاکستان کو جوڑنے کے لیے آپ کی طویل کوشش میں آپ کو سلام اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ شبیر احمد صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ یہ جو تینوں ملکوں کی جماعتیں تھیں جنہیں مادر جماعت کہہ سکتے ہیں، آل انڈیا کانگریس، مسلم لیگ اور بنگلہ دیش میں بنگلہ بندھو کی عوامی لیگ، جس نے آزادی کا سہرا اپنے سر باندھا، کیسے رسوا ہوئی ہے۔ اس بے بسی کے اسباب کیا ہیں؟ آزادی کا تحفظ نہ کرنا، یہ تینوں ملکوں کے لیے کہہ رہے ہیں۔ راجہ شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اطراف ماہنامہ اطراف مطبوعات کے سرکولیشن کے مینیجر، انچارج، سربراہ اور بہت صاحب ذوق۔ ہماری مطبوعات کتابیں بھی انہی کے زیر اہتمام شائع ہوتی ہیں۔ آزادی کا تحفظ نہ کرنا، آزادی کے ساتھ ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرنا، اور جن عوام کی قیادت کا دعویٰ ہے ان کا ہی درد محسوس نہ کرنا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 38 سال سے کہ لوگوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، بے روزگاری کا، مہنگائی کا، افراط زر کا، لیکن ہمارے ان عمرا، رؤسا، وڈیروں کو بالکل کوئی فکر نہیں ہے۔ ڈالر 15 روپے سے اب 300 روپے تک پہنچ گیا، اور غربت 14% سے 40% تک، کہ اب 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ لیکن آپ کو کسی میڈیا اینکر پرسن، کسی وزیر، اس میں کوئی کرب نظر آتا ہے کہ جس ملک کی آبادی 24 کروڑ ہو اور اس میں سے 10 کروڑ سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے ہوں، اور کسی کی پیشانی پہ کوئی تردد نہ ہو، اور پھر کس طرح سے پورے ملک میں تخت پہ کھانے کھائے جا رہے ہیں، ہزاروں لوگ شام کو جو ہے پورے ہر شہر میں ہی تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ فکر ہی نہیں ہے اپنے ہم وطنوں کا، اپنے ہم وطنوں کی غربت کا۔ غزالہ خالد ہمارے ساتھ ہیں، انکہی کی مصنفہ، اور ماہنامہ اطراف میں بھی فیل لائک کالم انہوں نے شروع کیا ہے، 2 مہینے سے بہت پڑھا جا رہا ہے، بہت شکریہ۔ تینوں ملک کبھی ایک ملک تھے، برٹش انڈیا۔ انگریز سے آزادی کے بعد 2 ہوئے، پھر اپنوں سے آزادی جس میں انڈیا نے سازش کے تحت مشرقی پاکستان کے باغیوں کی مالی، فوجی، سیاسی مدد کی۔ اب بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، تینوں میں ملک اور قوم کے مفادات پر ذاتی مفادات، پارٹی مفادات اور اداروں کے مفادات غالب ہیں۔ تینوں جگہ بدترین حکمرانی ہو رہی ہے، خلقت چیخ رہی ہے، سڑکوں پر ہے۔ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بنگلہ دیش میں بہت استحکام ہے، کیونکہ حسینہ واجد نے سیاستدانوں کو پارلیمنٹ تک، فوج کو بیرکوں تک، مولوی کو مسجد تک محدود کر دیا ہے۔ ٹکے کی حیثیت بہت مضبوط ہو گئی ہے، برآمدات بڑھ گئی ہیں، گارمنٹ فیکٹریاں اپنے عروج پر ہیں، پاکستان کی فیکٹریاں بنگلہ دیش چلی گئی ہیں۔ مگر اچانک یہ کیا ہوا؟ اچانک یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں میڈیا حقائق سے کس طرح بے خبر رکھتا ہے کہ یہ اچانک ہی شروع ہوا
جو خبریں آنا شروع ہوئیں بنگلہ دیش سے، اور کس طرح وہاں جو ہے تبدیلی بھی آ گئی۔ شبیر احمد صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں علماء مشائخ کانفرنس فیشن بن گئی ہے، اس سے ہمارے دھاندلی زدہ منتخب وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا ہے، آرمی چیف نے بھی خطاب کیا ہے۔ تو یہ علماء مشائخ ہمیشہ دستیاب ہوتے ہیں ایسے بحرانوں میں، اور وہ پھر جو ہے اپنا حکومت کی، ریاست کی، ریاستی اداروں کی قصیدے پڑھ پڑھ کر کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ان کا جو ہے اشرفی صاحب، ان کا زیادہ ان کی سربراہی میں ہوتی ہیں مشائخ کانفرنس سے۔ شبیر احمد قادری صاحب کہہ رہے ہیں بھرپور کالمانہ تجزیہ کے بہت صاحب علم و دانش ہیں، اس لیے اطرافیہ مقابلہ اشرافیہ عالمانہ کالمانہ کر دیا۔ انور مہرانوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ سبق سیکھنے کو تو ہر تبدیلی سے سیکھا جا سکتا ہے، مگر جب کوئی یہ سمجھتا ہو کہ مجھے سب پتہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک حکمران پارٹی کے پاس گزشتہ 39 سال کا تجربہ ہے، اور ایک کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ سال کا، پیپلز پارٹی کے پاس 1971 سے۔ ایک ادارے کے پاس 1954 سے حکمرانی کا تجربہ ہے۔ اس تجربے سے تینوں نے کچھ سیکھا نظر تو نہیں آتا۔ ایک تجربہ کار کا مشاہدہ تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے، ایک اور سے سنیں گا، بعض لوگوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہوتی ہے مگر وہ کام اپنے میٹرک سے ہی لیتے ہیں۔ پی ایچ ڈی کر رکھی ہوتی ہے مگر وہ کام اپنے میٹرک سے ہی لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس سے بھی آگے کا مرحلہ ہے، گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھے ہوں، آکسفورڈ سے، لندن اسکول آف اکنامکس سے یا سینڈرس سے، کام پرائمری سے ہی لیتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھے ہوں، آکسفورڈ سے، لندن اسکول آف اکنامکس سے یا سینڈرس سے، سینڈرس برطانیہ میں فوجی تربیت کے ہے ادارہ، کام اپنی پرائمری سے ہی لیتے ہیں۔ محمد اجمل فاروقی صاحب سیالکوٹ سے کہہ رہے ہیں مزاج کیسے ہیں جناب؟ پرویز جٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ ہمارے ہاں تو کشمکش اپریل 2022 سے ہو رہی ہے، مگر بنگالی نوجوانوں نے تو چند ماہ میں فیصلہ کن لڑائی لڑی۔ کام تھے عشق میں بہت پرمیر، ہم ہی فارغ ہوئے شتابی سے۔ ابھی غبار چھٹنے کی دیر ہے، پھر معلوم ہوگا کہ اس تحریک کا مقصد کیا یہی تھا جو اس وقت ظاہر ہو رہا ہے۔ حسینہ شیخ واجد کے گزشتہ انتخابات بھی دھاندلی زدہ کہے گئے، مگر حالیہ انتخابات پر تو دوسرے ملکوں سے بھی الزامات عائد ہو رہے ہیں۔ 76 سال کی ضعیفہ زن آہن بننے کی کوشش کر رہی تھی، عوامی لیگ کے وفاداروں کو سرکاری خزانے سے نواز رہی تھی۔ ان کے والد نے فریڈم فائٹرز، آزادی کے لڑاکوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں کوٹا رکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فریڈم فائٹرز بوڑھے ہو گئے، رخصت ہو گئے، کم ہوتے گئے، مگر کوٹا بڑھتا گیا۔ اب حسینہ واجد شیخ یہ کوٹا ان لڑاکوں کی تیسری نسل کو دے رہی تھی جن کا آزادی یا جمہوری جدوجہد میں کوئی کردار نہیں تھا۔ اس طرح عام اہل نوجوانوں کا حق مارا جا رہا تھا۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ کافی کوئی 27-28 لاکھ نوجوان تھے جو بے روزگار ہو گئے تھے کوٹا سسٹم کی وجہ سے۔ پروفیسر شبیر احمد قادری کہہ رہے ہیں بعض پڑھے لکھوں کا میٹرک بھی ٹن ہی ہوتا ہے۔ سر یہ سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ ذرا شبیر احمد قادری صاحب
بتائیں. 10 ہے. پرویز جٹ صاحب کہہ رہے ہیں محبتیں آپ کی ایک ایک بات درست ہے. عبدالرزاق شوکت پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈروں کو اپنے لیے کم اور پاکستان کے مفاد کے لیے زیادہ سوچ اور مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا. اس کے لیے موجودہ مقتدرہ کو اپنا غیر جانبدار کردار ادا کرنا ہوگا. کوٹا سسٹم کی لڑائی اعلیٰ عدالتوں میں جا پہنچی. سپریم کورٹ نے حال ہی میں ملازمتیں 93% میرٹ پر، 5% فریڈم فائٹرز کے لیے، 2% معذوروں کے لیے مختص کی، مگر شفاق وزیر اعظم نہیں مانی تو برسوں سے پکنے والا لاوا پھٹ پڑا. دائیں بائیں بازو والے عوامی لیگ سے ناراض نوجوان سب باہر نکل آئے. انہیں یقیناً شہ بیرکوں سے بھی مل رہی ہوگی. حسینہ شیخ کی انگلیاں حالات کی نبض پر نہیں تھیں، اور کوئی لیڈر جب وقت کے تیور نہ دیکھ سکے تو کمزور ہوتا جاتا ہے. سینس آف ٹائمنگ بھی بہت ضروری ہے پولیٹکس میں. یہی بہتر ہے مسند چھوڑ دیں ہم کہ لہجہ خلق کا بدلا ہوا ہے. تو یہ حکمرانوں کو نظر نہیں آتا. محلات کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو حقائق کے نزدیک نہیں جانے دیتے، اور آپ کو جو ہے یہی بتایا جاتا ہے کہ سب کنٹرول میں، آپ فکر نہ کریں. جہاں جہاں خلق کا لہجہ بدل رہا ہے، شہروں میں ہجوم اپنے جذبات کا برملا اظہار کر رہے ہیں. گوادر، تربت، بنوں، اسلام آباد، تو ان کی آنکھوں میں جھانکنا چاہیے، ان کی پیشانیوں کی چمک دیکھنا چاہیے، اپنے گریبان کی طرف بڑھتے ہاتھ دیکھنے چاہیے. زوار عبداللہ پردیسی جیکب آباد سے ینگ نوجوان، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاد و آباد رہیں. شبیر احمد قادری صاحب پیمائشی اعلی سر میٹرک ٹن، وہ میٹرک سے انہوں نے میٹرک ٹن. شعیب بن عزیز بہت بڑے شاعر، بیوروکریٹ، بہت ہی اعتدال پسند، کہہ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح علم افزا، سلامت رہیں. بہت شکریہ. جہاں جہاں خلق کا لہجہ بدل رہا ہے، شہروں میں ہجوم اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں برملا، تو ان کی آنکھوں میں جھانکنا چاہیے، ان کی پیشانیوں کی چمک دیکھنا چاہیے، اپنے گریبان کی طرف بڑھتے ہاتھ دیکھنا چاہیے. مہارنگ بلوچ کو اور جو بھی اسٹوڈنٹ جو پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ان کو غدار اور باغی کہنے کے بجائے ان سے بات کی جائے، ان کا مزاج دیکھا جائے، کیا چاہتے ہیں، کیوں سڑکوں پر آ رہے ہیں، اور اس کو اسباب کو دور کریں، نوجوانوں کو دور نہ کریں. 1975 میں جب شیخ مجیب الرحمن اور ان کے اہل خانہ کا قتل ہوا، اور اس وقت یہ حسینہ شیخ واجد ان کی بہن بچ گئی تھیں کہ وہ پڑھنے کے لیے لندن میں تھیں. تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے چاولوں سے بھرا ایک جہاز بنگلہ دیش کے عوام کو تحفے کے طور پر بھجوایا تھا. اب پاکستان کے لیے اچھا موقع ہے بنگلہ دیش کے نوجوانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے حکومت کو کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے. زوار عبداللہ پردیسی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ یہاں بھی انقلاب برپا ہوگا. عبدالرحمن عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد مجیب بھی ہمارے ساتھ ہیں. انجم صابری صاحب نیو جرسی سے امریکہ سے کہہ رہے ہیں وطن سے محبت پر حبیب جالب نے کیا خوب کہا
ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے۔ واہ حبیب جالب، آج اگر ہوتے تو کتنی ان کی لہن میں ہم سن رہے ہوتے مزید انقلابی نظمیں۔ حسنات حسرت بھی میر پرخاص سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اب یہ آخری سطریں ہیں کالم کی۔ ابھی ڈاکٹر عبد المناف ہیں برطانیہ میں، انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے کہ اس وقت بنگالی چونکہ پاکستان کے حمایت میں بھی ہیں، پاکستان کے پرچم بھی نظر آ رہے ہیں، تو ہم انہیں آفر کریں کہ اقتدار وہ سنبھال لیں، پاکستان پھر ایک ہو سکتا ہے، اپنے ہم معافی مانگیں اپنی جو بھی ہیں۔ تو اس وقت ایسی فضا ہے کہ ہندوستان کے بھارت کے خلاف وہاں بہت ہے، اور پھر چونکہ حسینہ واجد کو بھی بھارت نے ہی فی الحال پناہ دی ہے، اس لیے وہاں بھارت کے خلاف جذبات ہیں بہت زیادہ۔ اس وقت اگر ہم انہیں کہیں کہ بھی 53 سال پہلے جو ہم نے اقتدار آپ سے چھینا تھا پاکستان، تو اب ہم اقتدار آپ کو دینے کو تیار ہیں، پاکستان کا نام اختیار کیا جائے اور پھر ایک ہو جائیں دونوں۔ حنیف علی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب آخری سطور کہ سوال تو یہ بھی ہے کہ حسینہ واجد شیخ کو اگر بنگلہ دیش سے محبت تھی تو اپنا وطن کیوں چھوڑا؟ فوج کو اگر حسینہ واجد شیخ کی حکمرانی ملک دشمن لگ رہی تھی تو فوج نے انہیں ملک سے جانے کیوں دیا؟ تاریخ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے بزرگ رہنماؤں کے ساتھ حسینہ شیخ نے جس صفاقی اور شقی القلبی کا مظاہرہ کیا تھا، اس عمل کی مکافات تو ایک دن ہونا تھی۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش اب سیاسی اور اخلاقی طور پر سرخ رو ہوئی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے عوام اور نوجوان انہیں وہاں حکومت بنانے کا اختیار دیتے ہیں یا نہیں، کہ یہ جو اب الیکشن ہوگا، جب 13 سال بعد اپنا دفتر ڈھاکہ میں کھولا ہے انہوں نے، تو اب عوام انہیں مینڈیٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں ہے افق سے ایک سنگ آفتاب آنے کی دیر، ٹوٹ کر مانند آئینہ بکھر جائے گی رات۔ سلام خان اعظمی کہہ رہے ہیں حکومت پاکستان فوری طور پر بنگلہ دیش کے ساتھ خیر سگالی کا پیغام بھیجے اور بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے۔ بالکل اس وقت ہے، لیکن ہماری تو وزارت خارجہ نے 3 دن لگائے اپنا بیان دینے میں، حالانکہ پہلے دن ہی ضروری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی وزیر خارجہ کو بھی بیان دینا چاہیے تھا۔ پھر وہاں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہ اپنے لحاظ سے بتاتا، لیکن ہم بس کیونکہ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، یہاں کے معاملات میں حقائق ہم نہیں بتا رہے، تو وہاں کے کیسے بتائیں گے؟ مسعود قریشی صاحب بہت سینئر پاکستانی سینئر سٹیزن، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے ڈیفائننگ مومنٹ، وہ اس وقت آ گئے ہیں۔ پاکستان میں جو حالات چل رہے تھے وہ بھی جمہوریت کے اصولوں سے جو ہے نظر انداز کرنے کی وجہ سے، اور پارلیمنٹ کو، آئین کو، قانون کو، سپریم کورٹ کو اپنے استعمال کرنے کے لیے، یہاں بھی اس وقت جو مین اور مرکزی تصادم ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مانا جا رہا۔ پہلے پنجاب اور کے پی کے میں جو
انتخابات تھے مڈ ٹرم انتخابات، وہ بھی آئینی مدت کے اندر نہیں کرائے گئے۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا تھا مئی 2023 میں انتخابات تاریخ بھی مقرر کر دی تھی، لیکن نہیں کرائے گئے۔ عبوری حکومتیں جو الیکشن کے لیے ہی بنی تھیں، وہ ان کو غیر آئینی طور پہ طوالت بھی دی گئی، اور اس وقت بھی سپریم کورٹ کا جو مخصوص نشستوں والا حکم ہے اس کو ٹالنے کے لیے جو ہے قانون سازی کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے منوان ماننے کے بجائے وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں دوبارہ رجوع کیا ہے، اور پوری طور پہ کوششیں سازشیں ہو رہی ہیں اس سے وہ کہ جو سپریم کورٹ کی اکثریت احکامات دے رہی ہے ان سے انحراف کر کے جائے، اس سے حالانکہ مسائل اور زیادہ بڑھیں گے اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوں گے، کیونکہ جو بھی موب اگر نکلے گا باہر، اور موبوکریسی کے تحت جو فیصلے ہوں گے وہ ایک آپ کے کوئی استحکام کی طرف نہیں لے جائیں گے، اور آپ کے ہاں بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کی طرح ایک قوم، ایک زبان، ایک نسل نہیں ہے۔ یہاں بہت سی قومیتیں ہیں اور بہت سی جو ہیں زبانیں بولنے والے ہیں، بہت سی ثقافتیں ہیں، تو یہاں مسائل زیادہ نازک ہو جائیں گے۔ محمد اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں وزیر دفاع جو ہے چڈا پہن کر آم چوسنے میں مصروف ہیں، تو باقی وزیروں کا کیا کہنا؟ یہ تو انجوائے کر رہے ہیں کہ ان کو مقتدرہ کی شے حاصل ہے، تو وہ جانیں کہ ملک کو وہ سنبھالیں، یہ اپنے تنخواہیں لیں گے، کرسیوں پہ بیٹھیں گے، سرکاری گاڑیوں سرکاری جہازوں میں سفر کریں گے۔ عثمان چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ غزالہ خالد کہہ رہی ہیں عدلیہ تو ایک مذاق بن گئی ہے۔ فرح فیصل خان ہمارا ملک بھی اس وقت شدید سیاسی اور معاشی بحرانوں سے گزر رہا ہے۔ اس ملک کی باغ ڈور چلانے والوں اور سیاستدانوں کو طاقت کی زبان استعمال کرنے کے بجائے ان مسئلوں کو پوری سنجیدگی اور دیانتداری سے حل کرنا چاہیے، ورنہ حالات سنگین رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہی جو ہوتی ہے سینس آف ٹائمنگ، یہی ہوتی وقت کے تیور محسوس کرنا، حالات کی نبض پر انگلیاں رکھنا۔ لیکن اس وقت جو ہے انا کے سوال ہیں اور انتقام کے جذبات ہیں، بہت زیادہ اس وقت صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ عثمان چودھری صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم گڈ سر، کامران سرفراز بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو بس ہمارا تو جو پیغام یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو مستحکم بنائیں، اپنے بچوں سے، رشتہ داروں سے وہاں دیکھیں کوئی اختلافات ہیں ان کو ختم کریں، اور یگانگت یکجہتی گھر سے شروع کریں، اس کے بعد محلے میں ایک دوسرے سے ملیں، اتوار کو کوشش کریں عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جائیں، اکٹھے ایک دوسرے کا دکھ درد معلوم کریں، اور چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں ان کے لیے صوبائی حکومت وفاقی حکومت کا انتظار کرنے کے بجائے خود حل کر لیں۔ اگر آپ کا گھر مستحکم ہوگا تو محلہ مستحکم ہوگا، محلہ مستحکم ہوگا تو شہر، اور شہر تو صوبہ۔ تو یہ آپ کا فرض ہے کہ صرف کڑنے بڑبڑانے کے بجائے ان مسائل کو اپنے طور پہ حل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی سے ہم استحکام کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اب آخر میں کچھ شاعری اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ افضل خان صاحب بھی ہمارے کہہ رہے ہیں درست ارشاد۔ ابھی
اطرافیہ پڑھنا تھا، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ ہم تو گرین سپیس درخت لگانے اور فطرت سے قربت کی ضرورت ہے ہمیں۔ فرا فیصل خان کہہ رہے ہیں ریاستی اداروں، میڈیا، انتظامیہ، مقننہ عدلیہ میں اصلاحات کا نفاذ اور ان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ بالکل برحق۔ اب یہ غزل ہے تازہ ترین، اس کے بعد پھر آپ سے اجازت۔ شعلہ جب سرخ لبوں سے نکلا پھر تو ہر شخص گھروں سے نکلا۔ شعلہ جب سرخ لبوں سے نکلا پھر تو ہر شخص گھروں سے نکلا۔ ہم نے پیڑوں کی جڑیں سینچی تھیں، خون پتوں کی رگوں سے نکلا۔ ہم نے پیڑوں کی جڑیں سینچی تھیں، خون پتوں کی رگوں سے نکلا۔ اور یہ سنیے، تب ہی لوگوں کے دلوں میں اترا، دین جب خانقاہوں سے نکلا۔ تب ہی لوگوں کے دلوں میں اترا، دین جب خانقاہوں سے نکلا۔ نیتیں چارہ گروں کی بدلیں، حوصلہ پہلی صفوں سے نکلا۔ یہ بھی غور کیجئے، نیتیں چارہ گروں کی بدلیں، حوصلہ پہلی صفوں سے نکلا۔ نیتیں اگر چیف جسٹس، چیف آرمی ان کی بدل جائیں تو ظاہر ہے پھر حوصلہ پہلی صفوں سے نکلا۔ انجم صابری واہ کہہ رہے ہیں، غزالہ خالد بہت خوب، اقبال یوسف کہہ رہے ہیں واہ بہت خوب، محمد اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں کیا کہنے شام صاحب۔ شعلہ جب سرخ لبوں سے نکلا پھر تو ہر شخص گھروں سے نکلا۔ ہم نے پیڑوں کی جڑیں سینچی تھیں، خون پتوں کی رگوں سے نکلا۔ تب ہی لوگوں کے دلوں میں اترا، دین جب خانقاہوں سے نکلا۔ نیتیں چارہ گروں کی بدلیں، حوصلہ پہلی صفوں سے نکلا۔ اور یہ بھی غور کیجئے بلو اکانومی پر، ہم خلاؤں میں جسے ڈھونڈتے تھے، ہم خلاؤں میں جسے ڈھونڈتے تھے وہ سمندر کی تہوں سے نکلا۔ ہم خلاؤں میں جسے ڈھونڈتے تھے وہ سمندر کی تہوں سے نکلا۔ اقبال یوسف صاحب کہہ رہے ہیں واہ دین جب خانقاہوں سے نکلا۔ خالد پرویز صاحب بھی کراچی سے شامل محفل ہیں۔ ضیاء الرحمن ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوب مقرر ارشاد۔ محمد مصب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں اللہ پاک لانگ لیو پاکستان آمین۔ حسنات حسرت بھی کہہ رہے ہیں واہ واہ شاندار۔ ہم خلاؤں میں جسے ڈھونڈتے تھے وہ سمندر کی تہوں سے نکلا۔ فرا فیصل خان بھی کہہ رہے ہیں کیا کہنے واہ۔ اور یہ سنیے، دست منصف پہ چمک یوں کوندی، دست منصف پہ چمک یوں کوندی، عدل انصاف گہوں سے نکلا۔ دست منصف پہ چمک یوں کوندی، عدل انصاف گہوں سے نکلا۔ رضوان جعفر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سر ایکسیلنٹ ماشاءاللہ، بہت بڑے اینکر ہیں رضوان جعفر، اور یوتھ پارلیمنٹ کا آئیڈیا انہوں نے عملی طور پہ کئی سال سے اس کو کر رہے ہیں، ہزاروں نوجوان اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ طیب احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ دیکھیں، اونچے محلوں کے نظارے دیکھے، خوف لوگوں کے دلوں سے نکلا۔ ابھی جو وزیر اعظم ہاؤس میں بنگلہ ڈھاکہ میں ہو رہا ہے، سری لنکا میں ہوا، پہلے رومانیہ میں ہوا تھا۔ اونچے محلوں کے نظارے دیکھے، خوف لوگوں کے دلوں سے نکلا۔ اب آخری دو اشعار ہیں۔ صورت حال کا ادراک ہوا، وہم کا ملبہ سروں سے نکلا۔ یہ جو 9 مئی اور کیا کیا چیزیں، ملک کی سلامتی، صورت حال کا ادراک ہوا، وہم کا ملبہ سروں سے نکلا۔ اور آخری شعر ہے، کتنی محفوظ فصیلیں لرزیں،
کتنی محفوظ فصیلیں لرزیں، کوئی سفاک حدوں سے نکلا، کوئی سفاک حدوں سے نکلا۔ حسینہ شیخ واجد، پاکستان میں تو بہت سے سفاک حدوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ کتنی محفوظ فصیلیں لرزیں، کوئی سفاک حدوں سے نکلا۔ تو بہت شکریہ۔ اب یہ بتائیے، یہ جو مزاحمتی شاعری ہے پچھلے 2-3 سال میں، مطلب یہ 2021-2022 کووڈ-19 سے اب تک تو بہت 200-250 غزلیں ہو چکی ہیں، تو کیا خیال ہے کہ اس کو کتابی شکل میں پیش کیا جائے؟ آپ میں سے اگر کوئی دلچسپی رکھتے ہوں تو بتائیں، کیونکہ کتاب اعزازی طور پر ہی بانٹنی پڑتی ہے۔ طیب احمد صاحب ہیں، صدر پاکستان جاگو تحریک لاہور سے، بہت شکریہ۔ تو یہ بتائیے گا اس کا نام کتاب کا جشن پسپائی، جشن پسپائی، اور ایک ہے سکوت ادراک۔ اس میں سے کون کیجیے؟ فرا فیصل کا کہہ رہی ہیں بالکل ایسا ضرور کیجیے، مجموعہ شائع کریں۔ پرویز علی رضا کہہ رہے ہیں السلام علیکم، تاخیر سے حاضری پر معذرت۔ تو بہت شکریہ۔ بس یہ بتائیے گا اگلی اتوار کے پروگرام تک کہ یہ مزاحمتی شاعری جو ہے پچھلے 2019-18 سے اب تک کی، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر نظمیں، غزلیں، ان کو کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ آپ کو کوئی پڑھنے سے دلچسپی ہوگی تو اس کو شائع کریں۔ رضوان جعفر صاحب السلام کہہ رہے ہیں، فرا فیصل خان کہہ رہی ہیں جشن پسپائی بہت اچھا نام رہے گا۔ دیکھیے بہرحال یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمارا جو فاصلہ ہے عمر کا کہ اس پہ بھی ہماری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ تو اب خوشی ہوتی ہے جب اس پروگرام میں ہمارے جواں عزم، جواں سال بچے، بچیاں، طلباء، طالبات شریک ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن کے اندر، دل کے اندر کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، تو اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو آج کی محفل بہت اچھی رہی، پورے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، پاکستان کے کونے کونے سے آج اتفاق ہے، کوئی ہمیں انڈیا سے نہیں کسی نے جوائن کیا، لیکن پہلے بنگلہ دیش سے بھی شرکت ہوتی رہی ہے۔ تو ابھی بنگلہ دیش کے بارے میں کچھ جو خطرات ہیں کہ وہاں دائیں بازو کے انتہا پسند کارکن ہیں، اقلیتوں پر حملے کر رہے ہیں۔ پھر یہ ابھی ہو رہا ہے اس کے یونیورسٹیوں میں جو تھوڑی لبرل اسٹوڈنٹس ہوں گی ان کو تصویریں آ رہی ہیں کہ ستونوں کے ساتھ رسی سے باندھ کے ان کو مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا۔ تو یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں، اس سے انقلاب کو ہی نقصان پہنچتا ہے۔ فرا فیصل خان کہہ رہی ہیں مزاحمتی شاعری کی اشد ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں۔ اقبال یوسف صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آج بہت خوب پروگرام رہا، اب اتوار کا کالم پرچم پر ہونا چاہیے۔ طیب احمد آپ کہہ رہے ہیں بالکل سر، مزاحمتی شاعری کا مجموعہ شائع کریں، ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے جشن پسپائی کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ جلدی تو آئیں گے۔ نام ایسا ہو کہ دیکھتے ہی پڑھنے کو دل چاہے، تو بالکل یہ ہم اس پر نام دیں گے، تو اس پر دیکھیں گے کیا۔ محمد عارف سومرو صاحب ہمارے ہی بلاک میں گلشن میں ہی رہتے ہیں، بہت صاحب مطالعہ، بہت اچھی لائبریری ہے۔ انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں شام غم، محمود شام کی مزاحمتی شاعری۔ غم سے بہت آگے چلا گیا معاملہ انجم صابری صاحب۔
غم بہت ہی ایک کمزور لفظ ہو گیا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اب تو امریکہ میں بیٹھے ہیں ٹرمپ اور کیا ہے وہ ہیرس. اب دیکھیں امریکہ کی اشرافیہ ایلیٹ اسٹیبلشمنٹ ایک خاتون کو صدر بننے دیتی ہیں کہ نہیں. پرویز علی رضا کہہ رہے ہیں ضرورت ہے وقت کی لازماً شائع فرمائیں. انقلاب کے مادے کی پرورش کے لیے اشاعت اپنا کردار ادا کرے گی. تو بہت شکریہ. اجازت دیجیے اتوار کو پھر حاضری ہوتی.